اور وہ یعنی الحمدللہ یہ بھی اچھی بات یہ ہے ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں بھی جب بھی جو ہے نا کہ زین العابدین کا لفظ آتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا کہ کسی اور فرد کا تصور ذہن میں نہیں آتا. اگر تصور آتا ہے تو ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین کا تصور آتا ہے. کسی نے امام سے کہا کہ مولا آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کا ٹھیک ہے لقب ہے زین العابدین لیکن کتنی عبادت آپ کریں گے؟ مولا نے فرمایا آپ میری عبادت کی بات کرتے ہیں. کہا کہ بیٹا امام محمد باقر سے حکم دیا بیٹا محمد باقر جاؤ اندر سے صحیفہ لے آؤ. کون سا صحیفہ؟ وہ صحیفہ جس میں جو ہے نا کہ میری جد کی عبادتیں لکھی ہوئی ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے لے کے آگے. امام جو ہے نا جب صحیفہ لے کے آتے ہیں تو امام نے اس میں پڑھا کہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ مجھے کہتے ہو میں تو سجدوں کے سہارے عبادت کے سہارے جو ہے نا کہ زین العابدین کہلاتا ہوں لیکن آپ دیکھیے میرے جد مولا امیر المومنین ان کی ایک ضربت جو ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ان کی ایک ضربت جو ہے جس کی ایک ضربت جو ہے ثقلین کی عبادت سے بھاری ہو افضل ہو آپ اس کی باقی عبادات کا کیا عالم ہوگا. نعرہ حیدری نعرہ صلوات. امام کی زندگی کے کئی مراحل ہیں اور امام کی زندگی سے جو ہم نے سیکھنا ہے وہ میں یہاں پہ بیان کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کا ظاہر ہے کہ شہادت جب ہوتی ہے تو مصائب کا بھی حق ادا ہونا چاہیے. دیکھیے امام کی زندگی 40 برس تک تو امام ظاہر ہے کہ اپنے جد کے ساتھ رہے ان کی امامت میں. 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک اپنے چچا کی امامت میں. 50 سے لے کر 60 تک خصوصاً نوجوانوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنے بابا کی امامت میں. پھر سن 61 سے لے کر 95 تک یہ تقریباً 35 برس بنتے ہیں یہ اپنی امامت رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام کی امامت جو ہے مصائب سے شروع ہوئی ہے. میں بھی مصائب میں نہیں آیا لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ حقیقتاً ہمیں کوئی اور امام ایسا نہیں ملتا. دیگر ائمہ کو بہت ساری مشکلات تھیں بہت سارے ان کے خلاف ظلم و ستم ہوئے یہاں تک رسول کریم بھی فرماتے ہیں کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت. لیکن جو شروع ذمہ داری ہے نا یہ کسی امام یا کسی نبی کی ایسے نہیں ہوئی تھی جس طریقے سے چوتھے امام کیونکہ واقعاً جملہ مصائب کا ہی ہے لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ غیور امام کو انسان جو ہے آپ دیکھیے کہ ابتدا ہی ابھی جو ہے نا کہ اپنے باپ کی کل شہادت ہوئی اور بے گور و گفن جنازے بھی پڑے ہوئے ہیں. میں فقط مصائب نہیں بیان کرنا ابھی عرض کرتا ہوں لیکن کیا ہے پھر بھی اتنا صبر کی ادا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا صبر عطا کی ہے کہ پھر بھی ہر مصیبت کو جھیلے ہوئے ہیں. آپ تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں یقین مانیے ایک جملہ امام کا آپ کو نہیں ملے گا کہ کہیں امام نے شکایت کی ہو کہ پروردگارہ آخر یہ کیا قصور ہے ہمارا. ہم تو چھوٹی چھوٹی مشکل آتی ہے نا پریشانی ہو جاتی ہمیں ہم جو ہے نا کیا ہے ایک عام ہم انسان ہیں خیر ہم تو ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اتنی عالم اسلام کی نہیں پورے عالم تشیع کی بلکہ بین الخلق والمخلوق اور بین الخالق والمخلوق جو واسطہ ہے نا وہ امام ہے زین العابدین ہے حجت حق ہے زمانے کا ولی ہے. لیکن ابتدا ہی سے جو ہے نا کیا مشکلات لیکن امام نے جو ہے نا بڑے ماشاءاللہ اچھے انداز میں اس کو جو ہے نا کیا ہے آپ نے جو ہے نا کیا بہترین انداز میں اس کو نبھایا. میں جو نقطہ یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولا نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ اگر مشکلات آ جائیں پریشانی آ جائے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پر توکل کرے اور فیس کرے انسان.
کبھی بھی امام فرماتے ہیں، امام چوتھے امام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ کو مشکل پیش آتی ہے نا تو انسان یہ نہیں کہتا انسان کو کہ پروردگارا فلانا بھی ہے، اس کا جو ہے نا کہ آپ نے تو کیا ہے، اس کو کیا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے، فلانا نہیں، اس کو چھوڑ دیں، کہیں کہ پروردگارا آپ نے چونکہ وعدہ کیا ہے نا، سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد ہے؟ فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر کوئی شخص کہے گا کہ میں مومن ہوں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پکا حتمی وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آزمائش ضرور کرے گا، ضرور کرے گا آزمائش۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا وعدہ ہے تو پھر جو ہے ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ دعا کیا کرو کہ پروردگارہ یہ دعا نہ کرنا کہ میرا جو ہے نا کہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا، دعا یہ کرنا کہ پروردگارہ مجھے اس آزمائش میں اور اس فتنے میں سرخرو کرنا، یہ ہے دعا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ امام نے ہمیں دو انمول چیزیں دی ہیں جو دیگر ائمہ سے ہمیں نہیں ملتی۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی شان کو ہم گھٹانا چاہتے ہیں، نہیں، ہر امام کا اپنا اپنا سٹیٹس ہے، ہر امام سے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا کیا ملا ہے۔ امام نے دو انمول چیزیں دی ہیں، ایک کیا؟ صحیفہ سجادیہ، اور صحیفہ سجادیہ اس انداز میں دیا ہے کہ آپ یقین مانیے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس امام کے اور اس مکتب کے ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمام ہمارے عقائد کو جو ہے نا کہ بالکل ختم کر دیا جائے اور فقط صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس موجود ہو تو یہی صحیفہ سجادیہ ہمارے مذہب کی حقانیت کے لیے بہترین اور مبرہن اور مدلل دلیل ہے، جس کے اندر کسی قسم کے انسان شبہ نہیں کر سکتا۔ کسی نے توحید سیکھنی ہے تو آئیے صحیفہ سجادیہ سے سیکھے، کسی نے نبوت سیکھنی ہے تو اس صحیفہ سجادیہ، کسی نے امامت و ولایت سیکھنی ہے تو آئیے صحیفہ سجادیہ سیکھے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور چیز بھی ساتھ ساتھ امام نے ہمیں عنایت فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے رسالۃ الحقوق۔ ماشاءاللہ سولیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر، دیکھیے آپ کافی آپ لوگوں مطالعہ، یقیناً یہ کتاب بھی شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے ٹریٹی آف رائٹس کے نام سے، ٹریٹی آف رائٹس کے نام سے انٹرنیٹ پہ یہ کتاب موجود ہے۔ اس میں ہمیں مولا نے ہر قسم کے حقوق جو ہے نا بتائے، کم از کم جو ہے نا کیا ہے 50 سے 55 حقوق اس کے اندر جو ہے، والد کا کیا حق ہے والدہ پر، اور بیگم کا کیا حق ہے مرد پر، بیٹے کا کیا حق بنتا ہے والدہ پر، اسی طریقے سے معلم کے کیا حقوق ہیں، عالم کے کیا حقوق ہیں، ایک جو ہے جو ہمسائے ہے اس کے کیا حقوق، پھر ہمیں مولا فرماتے ہیں آپ کی آنکھوں کے حقوق ہیں، آپ کے کان کے حقوق ہیں، آپ کے یہ ہاتھ ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی رائٹس بنتے ہیں، آپ جو ہے نا یہ قدم چل کے کہیں پر جاتے ہیں اس کے بھی جو ہے نا کیا ہے رائٹس بنتے ہیں۔ آپ کو کس مذہب میں ملتے ہیں یہ حقوق؟ کوئی ایسا مذہب آپ کو ملے گا؟ کوئی ایسا دین آپ کے پاس ہے؟ کوئی آپ کو ایسا جو ہے نا کیا ہے فرقہ ملتا ہے کہ جس میں اس قدر انسان کے دقیق ترین اور بہترین آپ کو رائٹس کو جو ہے نا کیا بیان کیا گیا ہے؟ نہیں ملتے۔ یہ اگر ملیں گے تو اسی مکتب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میں ملیں گے۔ صلوات بھیجئے محمد۔ بہرحال امام وقت جو ہوتا ہے، اور امام وقت خاص طور پر جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا، امام وقت وہ ہوتا ہے کہ جس کا کنٹرول دلوں پر ہو۔ دیکھیے بہت سے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا کیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کوشش کی ہے کہ تلوار کے
جو ہے نا کہے اور زبردستی لوگوں کو منوانے کی کوشش کریں. لیکن امام آپ دیکھیں خود رسول کریم کی یہ سیرت رہی ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مولا امیر المومنین نے بھی یہی کیا, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیگر ائمہ نے بھی یہی کیا. آپ دیکھیں مولا امام حسین نے کیا فرمایا تھا نا, تو اس قیام کے ابتدائی مرحلے میں بھی کہہ دیا, ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالمہ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وان اسیر بسیرت جد رسول اللہ و علی ابن ابی طالب و ابی علی ابن ابی طالب. دیکھیے وہاں پر بھی یہی ہے. میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے حکومت چاہیے, کوئی فساد برپا کرنے کے لیے میں نہیں نکلا, بلکہ اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے جد کی سیرت وہ بھی اخلاق طیبہ کے ذریعے جو ہے اپنی اس امت میں پھیلانا چاہتا ہوں. اور نہیں فقط کہا کہ میں اپنے جد کی سیرت, ساتھ ہی کہہ دیا وہ ابی علی ابن ابی طالب. صلوات بھیجیے بر محمد علیہ. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام کا کنٹرول دلوں پر ہے نا, تو پھر لوگ بھی جو ہے امام کو اتنا ہی احترام کرتے ہیں. معروف واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے, یہاں پر بھی آپ نے کئی دفعہ علماء ذاکرین بزرگوں سے سنا ہی ہے کہ ہشام ابن عبد الملک آتا ہے, بے شمار ہو اس پر آتا ہے, طواف کیا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میں حجر الاسود کا بوسہ دوں. جو لوگ گئے ہیں تقریباً 2000, اب یہ کہا جا سکتا ہے اب ابھی موجودہ عصر حاضر کی بات تو نہیں کی جا سکتی, کم سے کم 2018 سے پہلے 19 سے پہلے حجر الاسود پہ جو ہے نا حجاج اکرام ان کو جو ہے نا کہ ہے جم غفیر, ہر وقت رش ملتا ہے, صبح جائیں شام جائیں دن میں جائیں ہر وقت رش ہوتا ہے. یہ رش آج نہیں ہے, اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا. ہشام ابن ملک طواف کر لی ہے, دل چاہ رہا ہے کہ بوسہ کروں حجر الاسود کا, لیکن جم غفیر ہے, 7 درباری بھی موجود ہیں, 7 شاعر بھی موجود ہیں, 7 ان کے گارڈ بھی موجود ہیں. تو انہوں نے کسی نے مشورہ دیا ظاہرہ چبوترے پہ آپ تشریف فرما ہو, بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر کے بعد ممکن ہے رش کم ہو تو آپ بوسہ دے دیجیے گا. کہا ٹھیک ہے, بیٹھ گئے. اتنے میں ہی دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی ہستی مطاف کے اندر خانہ خدا کے قریب جو ہے نا کہ ہے داخل ہوئی ہے. جو ہی داخل ہوئی تو لوگوں نے جو ہے نا کہ ہے راستہ چھوڑ دیا. دیکھیے دلوں کی حکومت جو ہے نا کہ حقیقتاً امام وہ ہوتا ہے جس کے لوگوں کے دلوں پر حکومت قدر ہو. یہ نہیں ہے کہ اب امام وہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ وقت سمجھتے تھے. امام نے کیا کیا, طواف کر لیا, مکمل کرنے کے بعد جب حجر الاسود کا بوسہ دینے کے لیے تشریف لے گئے تو پھر وہی عالم امام کے لیے راستہ کھلتا گیا. امام نے جا کر حجر الاسود کا بوسہ دے دیا, اور جو ہے جو ہی وہاں سے مڑے تو یہ پوچھتا ہے, کہنے لگا کہ ہشام ابن عبد الملک بیٹھا ہوا ہے اپنے درباریوں کے ساتھ, شاعر کے ساتھ, کہنے لگا کہ یہ کون آدمی ہے. پتہ تھا کون آدمی ہے, یہ شخصیت کون ہے, علم تھا, لیکن اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ, یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہالت پہ جو ہے نا کہ ہے ٹھونس دینا. پتہ تھا. تو اتفاق یہ ہے, دیکھیے بعض چیزوں کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا بہتر سمجھتا ہے کہ ان کو کہاں ظاہر کرنا ہے. فرزدق موجود ہے, دربار کا شاعر ہے, اور درباری شاعر ہونے کے باوجود کہنے لگے آپ نہیں جانتے یہ کون ہے. کہنے میں نہیں جانتا. اچھا آپ نہیں جانتے, میں آپ کو تعارف کراتا ہوں. آپ یقین مانیے کہ اتنا خوبصورت ترین قصیدہ شاعر فرزدق نے کہا کہ جو آج تاریخ میں ملتا ہے, اور بہترین قصیدہ کہا. آپ نہیں جانتے یہ کون ہے. ھذا الذی, میں آپ کو تعارف کراتے ہیں, ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ. آپ نہیں جانتے, بطحا کے لوگ ان کو جانتے ہیں, ان کے جو ہے نا نشان قدم کو جانتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جانتا. میں بہت لمبا قصیدہ, میں 2 جملے عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو خیر العباد ہے اس کا بیٹا ہے,
یہ علی و بطول کا بیٹا ہے. اچھا پھر فرماتے ہیں اسی شعر میں، دیکھیے فرماتے ہیں کہ میں یہ جملہ آپ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ لو کانت لا فی التشہد، اگر جو ہے نا کہ لا کا لفظ، کیونکہ لا کا لفظ تشہد میں تو کہنا پڑتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر لا کا لفظ تشہد میں نہ ہوتا تو کانت لاؤہ نعم، ہمیشہ جو ہے نا کہ ان کے دروازے پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے در پہ گیا ہو اور وہ خالی لوٹا ہو. جب یہ قصیدہ پڑھا تو ایک دم جو ہے ہشام ابن عبد ملک کا جو ہے نا کہ مغز گھوم گیا. کہنے لگے عجیب، اے فرزدق تو کھاتا ہمارا ہے اور گاتا ان کا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ فوراً اس کو جو ہے نا کہے، اور البتہ یہ جملہ ضرور کہا کہ کاش کہ میرے بارے میں جو ہے نا کہ اس طریقے سے قصیدہ کہا ہوتا. تو فرزدق نے وہیں پر جو ہے نا کہ فی البدی جواب دیا، کہا کہ آپ بھی اپنے جد اور اپنے جو ہے نا کہ ہے اپنے بزرگان اس طرح کے اگر لاؤ تو میں آپ کے بارے میں کہتا ہوں، آپ کے کہاں، آپ کہاں یار، آپ کہاں، اور جو ہے خاندان عصمت و طہارت کہاں، آپ کا اور ان کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لہذا حکم دے اس کو فوراً جو ہے نا کہ زندان میں ڈال دو. دیکھیے عزیزان گرامی، امام کی آج بھی یہی عالم ہے. امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا جو ہے کنٹرول دلوں پر ہے. لوگوں نے بہت سے دیکھے غصب ولایت ہو گیا، کوشش کی ہے کہ ان کو ولایت کو جو ہے نا کہ غصب فدق بھی ہو گیا، حکومت بھی چھین لی، لیکن یقین مانیے کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے نا کہ عقیدت اور محبت تھی، اس کو نہ کبھی کسی نے چھینا ہے، نہ کبھی کوئی انسان چھین سکے گا. بر محمد وآل محمد صلوات. آخری بات کر کے پھر ایک جو ہے جملہ مصائب کا غالباً نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، اور وہ یہ ہے عزیزان گرامی، امام کی ایک یہ صفت تھی، امام کی آپ یقین مانی، امام کو کوئی ضرورت نہیں تھی غلاموں کی، کنیزوں کی. امام کیا کرتے تھے؟ امام کیا کرتے تھے کہ جو ہے بازار مدینہ میں چلے گئے، غلاموں کو خریدا، کنیزوں کو خریدا. تاریخ میں عجیب جملے ملتے ہیں. ملتا ہے کہ جب ان کنیزوں اور غلاموں کو پتہ چلتا کہ آج یہ شخصیت امام آ رہے ہیں نا خریدنے کے لیے، تو اب امام کے قدموں پر گرا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا ہمیں بھی خرید لیں آپ. میں کہتا ہوں کتنے خوش نصیب تھے وہ غلام اور وہ کنیزیں کہ جن کو مولا خرید لیا کرتے تھے. مولا خرید کے پھر ان کو لے آتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے. تاریخ میں ملتا ہے آخری جملہ وہ یہ ہے کہ مولا کے آزاد کردہ غلام اور کنیزوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا مدینہ میں، آتے تھے ان کی تربیت کی، اور یہ تربیت کا انداز تھا امام کا. دیکھیے ظاہر ہے کہ امام کو ضرورت نہیں تھی، لیکن امام کا یہ خاص طور پر جو ہے نا کہ ہے ایک تبلیغ کا انداز تھا. ہر زمانے میں ظاہر ہے کہ اب ممبر اویلیبل نہیں ہے، ممبر پر جو ہے نا کہ ہے ان کے جد کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں، اس ممبر پر جو ہے نا کہ اس کو انہوں نے بالکل بائیکاٹ کر دیا. لیکن کیا ہے، یہ ہے دعاؤں کا طریقہ اپنا لیا، لوگوں کو تبلیغ کی اور غلاموں اور کنیزوں کو، اور پھر جو ہے نا کہ ہے اپنی عبادت اور اپنی جو ہے نا سجدوں سے جو ہے نا کہ ہے تبلیغ جو ہے نا کہ ہے کی ہے، جو کہ واقعاً جو ہے یونیک تھی. بر محمد وآل محمد صلوات. آئیے عزادارو چلتے ہیں امام کی شہادت کے دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور یقیناً 25 محرم ہی جو موسٹ لائکلی تاریخ ملتی ہے، 12 کو بھی ملتی ہے. حاکم مدینہ ولید ابن عبد الملک نے کیا کیا کہ زہر کا جام امام کو جو ہے پیش کیا. زہر کھلانے کے بعد امام کو پتہ تھا کہ اب جو ہے علم امامت سے جانتے تھے. کہا بیٹا، اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا یاد رکھنا اب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لہذا اب جو ہے اس کے بعد یہ آپ کو امامت کی ذمہ داریاں ہیں، اور میرے جنازے کا اہتمام بھی آپ نے کرنا،
مجھے آپ نے غسل بھی آپ ہی نے دینا ہے، سارا اہتمام آپ نے کرنا ہے۔ عزادارو، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو امام پر رونے والوں کا ایک جم غفیر ہے، اور اہل بیت میں سے پہلے وہ امام ہیں۔ عزادارو، یہ بڑا نوٹ کریے گا، پہلے وہ امام ہیں، پہلی وہ شخصیت ہیں جن کا اتنا اہتمام کے ساتھ جنازے کو دفنایا گیا اور امام کے لیے اہتمام کیا گیا۔ رسول کریم کا جب جنازہ اٹھایا گیا، آپ کے علم ہی ہے چند ہی لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد بی بی دو عالم کا جنازہ بالکل تاریکی میں اٹھایا گیا۔ مولا امیر المومنین کا جنازہ آپ کے علم ہی ہے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ اٹھایا گیا۔ مولا امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ تو آپ کو پتہ ہے تیروں کی بارش سے جو ہے نا کیا ہے، امام کا جنازہ لہو لہان ہو گیا۔ عزادارو، اور امام حسین کا جنازہ تو 3 دن خاک کربلا پر 3 دن جو ہے تپتی ہوئی ریت پر پڑا رہا۔ اب امام کے جنازے کے لیے بہت اہتمام کیا، امام کے لیے بہت مفصل اہتمام کیا۔ عزادارو، میں کہتا ہوں امام کی روح یہ کہہ رہی ہوگی، او بابا، او بابا، ٹھیک ہے میرا اتنا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں، میں قربان جاؤں، آپ کا جنازہ کربلا کی زمین پر 3 دن پڑا رہا۔ عزادارو، آپ کا علم ہے کہ امام کے ایک ٹائٹل ہے، امام کے زیارت نامے میں لکھا ہوا ہے، امام کا زیارت نامہ پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا رئیس البکائین، سلام ہو آپ پر جو تمام دنیا میں گریہ کرنے والوں کے آپ سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ امام پانی کو دیکھتے تھے تو گریہ فرماتے تھے، امام سائے کو دیکھتے تھے تو گریہ فرماتے تھے۔ عزادارو، بازار مدینہ میں جا رہے ہیں، دیکھا ایک قصاب ہے اور ذبح کرنے والا ہے ایک جانور کو، کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، جی مولا بالحکم فرمائیے۔ کہا کہ مجھے یہ تو بتاؤ اس کو پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ کہا کہ مولا ہم مسلمان ہیں، ہم کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے مگر یہ کہ اس کو پہلے پانی پلاتے ہیں۔ عزادارو، یہی امام ہے۔ اور جب امام کو آپ دیکھیے، جب ان کے لیے کنیز پانی لاتی تھی، پانی کو دیکھ کے امام جو ہے نا کیا ہے کہ ایک دفعہ امام جو ہے نا کہ اتنا گریہ شروع کر دیتے تھے، کبھی کبھی آپ کا پانی بالکل جو ہے نا کیا ہے مضاف ہو جاتا تھا، او بابا مجھے تو وضو کے لیے پانی مل رہا ہے لیکن آپ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ عزادارو، یہی امام ہے، مدینہ میں جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے، اپنے آپ کہہ رہا ہے انا رجل غریب، او مدینہ والوں میں بے وطن ہوں، میں بے وطن ہوں، میں یہاں پر اگر مر جاؤں تو امام نے پوچھا کہ یہ تو مجھے بتا، اگر تم مر گیا تو یہ مدینہ والے آپ کو یہاں پر جو ہے کوئی جنازہ اور غسل و کفن دیں گے؟ کہنے لگا مولا یہ تو مسلمان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کربلا کی طرف رخ کیا، کہا یا بتا ایک عام غریب الوطن ہے، اگر وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ مدینہ والے اس کو غسل و کفن دیں گے، لیکن آپ 3 دن تک کسی نے غسل و کفن نہ دیا۔ عزادارو، یہی امام ہے، بہت سخت ہے، غیور امام ہے نا، اور امام کی غیرت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی امام کی غیرت سے جو ہے نا کیا اسے آزمایا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزادارو، یہ امام ہے، امام جو ہے اتنے غیرت مند ہیں، یہ برداشت نہیں ہے امام سے ہو سکتا کہ اب جو ہے نا کہ ہے ان کی پھوپھیاں بغیر مکھنا و چادر بازار کوفہ و شام میں شرابی کے مجمع میں ان